بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک عظیم سلطنت میں ایک طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام تیمور تھا۔ اس کے محل کی شان و شوکت اور خزانے کی چمک سے سب حیران تھے، مگر جتنا بڑا اس کا محل تھا اتنا ہی بڑا اس کا غرور بھی تھا۔ بادشاہ سمجھتا تھا کہ وہ دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہے، زمین، لوگ، ان کی طاقت۔ وہ یہی کہتا تھا کہ یہ دنیا میرے حکم کی غلام ہے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنی فوج کے ساتھ شکار پر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا، ہم شہر سے باہر اس جنگل میں جائیں گے جہاں آج تک کوئی نہیں گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہاں شکار کروں، درختوں کو کاٹ کر اپنا باغ بناؤں اور اس سلطنت کو اپنی جنگل کا حصہ بنا دوں۔ وزیر نے ڈرتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، وہ جنگل سنسان اور انجان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ روحیں بسیرا کرتی ہیں۔ بادشاہ ہنس پڑا اور اس نے کہا، وزیر، افسانوں سے نہ ڈرو، میرے حکم کی تعمیل کرو۔ یوں بادشاہ اور اس کا قافلہ گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے جیسے وہ جنگل میں گہرائی تک جانے لگے، فضا بدلنے لگی۔ ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، پرندے چپ تھے، درخت ساکن تھے اور زمین جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ جنگل کے بیچ پہنچ کر بادشاہ نے خیمہ لگوایا۔ اگلی صبح وہ شکار پر نکلا، دن بھر تلاش کرتا رہا مگر کوئی جانور نظر نہ آیا، نہ کوئی ہرن، نہ کوئی خرگوش، نہ کوئی اور پرندہ۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور کہا، یہ جنگل میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ کل سے درخت کاٹے جائیں گے اور شکار زبردستی کیا جائے گا۔ اسی رات ایک عجیب واقعہ ہوا۔ بادشاہ اپنے خیمے میں سو رہا تھا جب ایک روشنی سے سارا خیمہ جگمگا اٹھا۔ اس کے سامنے ایک نورانی شکل کی عورت ظاہر ہوئی جو جنگل کی روح تھی۔ وہ بولی، اے انسان، تو جس زمین پر آیا ہے وہ تیری نہیں ہے، یہ قدرت کا گھر ہے۔ تو آیا ہے تو یہاں کا توازن بگڑ گیا ہے، تیری غرور نے ہماری خاموشی کو چھین لیا ہے۔ اگر کل سورج نکلنے سے پہلے تم واپس نہ گئے، یہ جنگل تمہیں اپنے اندر جذب کر لے گا۔ بادشاہ چونکا مگر غرور ابھی بھی دل میں تھا۔ اس نے کہا، میں کسی سے نہیں ڈرتا، نہ انسان سے نہ روح سے۔ صبح ہوئی، بادشاہ نے درخت کاٹنے کا حکم دیا مگر جیسے ہی کلہاڑی چلائی، زمین کانپنے لگی، درختوں سے خون جیسا رس نکلنے لگا، گھوڑے بھاگ گئے، سپاہی چیخنے لگے، ساری فوج میں افراتفری مچ گئی۔ بادشاہ کا دل پہلی بار خوف سے ڈر گیا۔ وہ خیمے میں چھپ گیا مگر جنگل خاموش نہ ہوا۔ شام تک سارا قافلہ واپس جا چکا تھا سوائے بادشاہ کے۔ وہ تنہا رہ گیا، اندھیرا گہرا ہونے لگا۔ اسی ٹائم وہی روح آئی مگر اب اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولی، اگر تم کچھ سیکھنا چاہتے ہو، یہ جنگل تجھے علم دے سکتا ہے، اور اگر تم خود کو بدل لو گے تو قدرت تمہیں معاف کر دے گی۔ بادشاہ نے پہلی بار سر جھکایا اور دھیمی سی آواز میں کہا، میں غرور میں اندھا تھا، میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر روح نے اسے 3 دن کے لیے جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ نہ محل تھا، نہ تاج تھا، نہ کوئی سپاہی، صرف درخت، پرندے، جانور اور خاموشی تھی۔ پہلے دن وہ بھوکا پیاسا رہا، دوسرے دن اس نے درخت کے پتوں سے پانی پیا اور پیڑوں سے بھوک مٹائی، تیسرے دن وہ درخت کے نیچے بیٹھا، پرندوں کی آواز سن رہا تھا۔ اسے قدرت کا سکون محسوس ہوا۔ اسے احساس ہوا، اصل طاقت تو اس سادگی میں ہے۔ 3 دن کے بعد دوبارہ وہ جنگل کی روح آئی۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی آنکھوں میں نرمی آ چکی ہے، چہرے پر عاجزی تھی۔ روح نے مسکرا کر کہا، اب تم صرف ایک بادشاہ نہیں، ایک سیکھے ہوئے انسان بھی ہو۔ اب تم جا سکتے ہو اور جا کر اپنی سلطنت کو یہ سبق سکھاؤ۔ بادشاہ جب واپس آیا وہ پہلے جیسا نہ تھا۔ اس نے ہر طرف درخت لگوانے شروع کر دیے، شکار پر پابندی لگا دی اور جنگل کو ایک محفوظ علاقہ قرار دیا۔ اب لوگ اسے قدرت کا محافظ کہتے تھے۔ یہاں ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان کتنا بھی طاقتور اور غرور والا کیوں نہ ہو، مگر قدرت کی عظمت کے سامنے کچھ نہیں۔ غرور جب عاجزی میں بدل جائے تب ہی اصل تبدیلی آتی ہے۔ قدرت ہمیں سکھاتی ہے توازن، سادگی اور احترام ہی اصل حکمت ہے۔